committed in one transaction. Similarly, offences under both these statutes can be and PPC or any other law committed in one transaction. Similarly, offences under both these statutes can be jointly tried by the designated ordinary criminal courts. However, the allegation of the commission of offence under PICA is sine qua non for taking cognizance of offence mentioned in any other law. اب یہ کرتے کیا ہے کہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن بنانے کے لیے اس میں 11 پیکا ایف آئی آر میں اس کو انووک کرتے ہیں جو ہیٹ سپیچ کو کرمنلائز کرتا ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جورسڈکشن بنانے کے لیے انووک کرتے ہیں. اگر سرکمسٹانسز ڈسکلوز کر رہے ہیں کہ ایک آفینس انڈر انادر اسٹیچوٹ کمٹ ہوا ہے تو وہ تو لگے گا نا. یہ تو بات نہیں ہے. آپ اگر آپ My argument 468 471 ہوتا ہے اور پریونشن آف کرپشن ایکٹ کا بھی آفینس اس میں آتا ہے تو وہ پی سی اے کا بھی سیکشن تو لگتا ہے. یہ بات نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کاؤنسل نے یہ بات کی that a 3-member bench held that section 196 and 156A CRPC are not applicable. Has this been held by this? No, not at all. میں اس کی فائنل جو ڈائریکشنز ہے وہی میں پڑھ رہا ہوں. یہ سر آپ بتائیں گے مجھے راؤ صاحب یہ آپ نے کس بیسس پہ؟ جی میں عرض کرتا ہوں سر. اس کے اندر پیکا کی جورسڈکشن ایشو یہ تھا کہ پیکا کے ساتھ پی پی سی نہیں لگ سکتی, اسپیشل لا ہے. جب یہ ہیلڈ ہو گیا کہ پیکا کے ساتھ پی پی سی ڈیل ہوگی اور اسپیشل لا پرویل کرے گا تو اسپیشل لا کے پروسیجر کے مطابق جو پرمیشنز ہے سی آر پی سی دیٹ واز اے جنرل لا. میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں. قانون میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قانون نے یہ کہہ دیا کہ ایک افینس نان کوگنیزیبل ہے, ٹھیک ہے جی, ایک افینس ہی نان کوگنیزیبل ہے اور وہ اس کی انویسٹیگیشن وہ والا افینس فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر نہیں کرے گا تو کیا پیکا کا سیکشن یا کوئی اور قانون جو کہ کوگنیزیبل سیکشن لگنے سے مجھے قانون ایک ججمنٹ بتا دیں جو یہ بات کہتی ہو کہ اس کے نتیجے میں جو نان کوگنیزیبل افینس ہے وہ کوگنیزیبل ہو جائے گا؟ میں عرض کر دیتا ہوں سر. راؤ صاحب جی میں ہو جائے میری بات سنیں. جی ایک ریڈنگ اخذ کرنا اور ریشو آف اے کیس میں بہت فرق ہے. میں عرض کرتا ہوں سر. جو 3-member بینچ کا کوشچن تھا میں نے ابھی تک ججمنٹ دیکھی نہیں. جی وہ ایجی صاحب نے رکھی ہوئی ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیا اس 3-member بینچ ججمنٹ میں یہ سوال موجود تھا عدالت کے سامنے؟ جی موجود کہ نان کوگنیزیبل افینس وداؤٹ دا پرمیشن آف دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ جو ہے وہ کوگنیزیبل بن جاتا ہے اگر اس کے ساتھ ایک کوگنیزیبل افینس لگا دیا جائے. کیا یہ سوال عدالت کے سامنے موجود تھا؟ جی یہ موجود تھا. اور مجھے راؤ صاحب سے جو اس میں 2 ویو ہیں سر اس ججمنٹ میں. ایک ویو ہے جہاں پہ 3 آنریبل ممبرز کر رہے ہیں. بات ہی ختم کر دیتے ہیں اس کو. دکھائیے یہ سر وہ کیونکہ ایجی صاحب میرے خیال میں باہر ہیں انہوں نے کچھ ججمنٹ. اور جو سنگل ویو ہے سر اس کا پیرا نمبر 12 دیکھ لیں گے آپ. اگر یہ وہاں ڈسکس ہی نہیں تھا تو پھر سنگل ممبر بینچ جو ہیں انہوں نے وہ ایشو کیسے ریز کر دیا سر وہاں پہ. اگر پیرا نمبر 12 اگر ملاحظہ فرمائیں گے منیورٹی ویو کا سر. ملٹ پیج 24 پہ جو ہولڈ کیا گیا دیٹ از ایٹ پیج 24. اور سر جو میں عرض کر رہا تھا کہ جب اسپیشل پروسیجر ہوگا تو جرنل نہیں اسپیشل پرویل کرے گا. اور اب سی آر پی سی جو ہے وہ جرنل لا ہے جبکہ پیکا اور پیکی رولز جو ہیں سر وہ اسپیشل لا ہیں تو ان کے مطابق ہی ڈیل ہوگا. اور 44 میں ادروائز یہ ڈیزگنیشن کر دی گئی, فیڈرل بورڈ کی پرمیشن ہو گئی ہے سر. میں نے آپ نہیں پڑھی سو آئی ایم ناٹ پرسویڈڈ بائی دس کہ ایک آفینس کریٹ کرتے ہوئے جنرل لا میں لیجسلیچر نے کہا کہ یہ منیمم ریکوائرمنٹس ہوئیں گی تب کیس رجسٹر ہوئے گا. اور کورٹ نے یہ بات ہوگی کہ جناب ایک نان کوگنیزیبل افینس اگر اسپیشل لا کا ساتھ لگ گیا اسپیشل لا کے تو وہ نان کوگنیزیبل کی ریکوائرمنٹ ہے ہی نہیں. یہ سوال
میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں, میں نے ابھی تک یہ ججمنٹ نہیں پڑھی ہے کہ عدالت نے یہ کانشیسلی یہ کہا ہو کہ ایک بہت سیریس کیس ہے جس میں ڈیتھ سینٹنس, ایک اور کیس ہے پیٹی افینس ہے, چلے پیکا کو چھوڑ دیں, کوئی اور ہے اس میں 1 مہینے کی سزا ہے. صحیح سر. تو صرف اس وجہ سے کہ آپ نے وہ افینس لگا دیا, اس لیے نان کاگنیزیبل ریکوائرمنٹ ختم ہو گئی. اس کو ایک کانسٹیبل بھی اس کو جا کے گرفتار کر سکتا ہے اور اس کو وہ سزا اس بات پہ ہو جائے گی. تو جو لیجسلیچر نے پروٹیکشن میکانزم بلڈ کیا تھا اس کے لیے, وہ صرف اس وجہ سے اٹھا کے باہر رکھ دیا جائے گا کہ ایک اور کسی قانون کے تحت اس کے ساتھ ایک پخ والا افینس لگا دیا گیا. نہیں سر, یہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ 295A صرف نان کاگنیزیبل تھا, 295C نہیں ہے, B بھی نہیں ہے سر. اور 295A جب کاگنیزیبل تھا اس کی 2 سال سزا تھی سر, اس کی 10 سال سزا بڑھی اور اس سے پہلے وہ کاگنیزیبل ہو گیا نوٹیفیکیشن میں سر. ایک کاگنیزیبل کی بات ہو گئی, ایک منیمم لیول کی انویسٹیگیشن کی بات ہو گئی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں پیراگراف نمبر 12 ہے. اچھا, جو منیارٹی ویو کا ہے سر اس میں. اور 295 کی حد تک سر آسیہ مسیح کیس کا پیرا نمبر 25 ہے, جہاں انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک انسیڈنٹل کویسچن کھڑا ہو گیا میرے سامنے, یہ میرے سامنے سبجیکٹ میٹر ہی نہیں ہے اس کے اندر. مجھے کہیں بھی پورے پیراگراف 12 میں مجھے سیکشن 295 نظر نہیں آیا. سیکشن 295 کہاں ہے اس میں؟ اور 196A اور 156A اور اس میں کہاں مینشن ہوئے ہیں یہ سیکشنز؟ راؤ صاحب, بات یہ ہے کہ کسی سیریس افینس میں اگر لیجسلیچر, ہاں بتائیے یہ ان سیکشنز کا کہاں ذکر ہے؟ آپ دیکھ کے ہی نہیں آئے. Why is this relevant for my purposes? سر ایک بیل دائر ہوئی تھی آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب کی کورٹ میں. میرے پاس why is this question relevant? سر میں یہ عرض کرنے مجھے معلوم تھا وہ ایک ایشو کھڑا ہوا تھا. جی سر, اس میں صرف 2 کویسچن اسپیشل کورٹ میں چلے گا. 2 کویسچن تھے کہ کیا FIA کے پاس PPC آفینسز کی انویسٹیگیشن کرنے کا اختیار ہے, اور سیکنڈ کویسچن یہ تھا کہ کیا اسپیشل جج سینٹرل جو ہے وہ جوائنٹلی ٹرائل کر سکتے ہیں PPC اور FIA کے آفینسز کے. اس پہ آنریبل لارجر بینچ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اسپیشل جج سینٹر جو ہے وہ ان کیسز کی کوگنیزنس نہیں لے سکتے, اور لا منسٹری کو ڈائریکشن دی گئی ہے اسی ججمنٹ میں کہ وہ ایک ڈیزیگنیٹڈ کورٹ جو ہے وہ اس کے لیے اپوائنٹ کریں. صرف یہاں تک کویسچن تھا. 196 کا تو یہ یہاں پہ ڈسکس ہی نہیں ہوا تھا سر. ناٹ 195. آپ کے کولیگ بول رہے ہیں منیمم آداب ہے, آپ کے کولیگ کو ختم ہونے دیں. سر 196 اور 156A اس ججمنٹ کا گفتگو کا موضوع ہی نہیں تھا. صرف یہ 2 کویسچن جو آنریبل لارجر بینچ نے اس ججمنٹ میں جناب کے سامنے پڑھی ہے, پوری پڑھ لی جائے. اس میں 196 اور 156A کو ابینڈن نہیں کیا اس ججمنٹ سے, نہ کر سکتی ہے. یہ میری کاپی ہے جی. اچھا, لیکن اب اگلا سوال آپ سے یہ ہے, how is it relevant to my position? Your Honor, may I respond to this since I'm the one who raised this question? Your Honor, these 2 provisions were basically due process violations that were taking place in all the FIA cases that NCHR perused. Isme I've attached a summary in my investigation report on page 70 of the FIRs that have been registered and that are ongoing. Page 67 se leke, Your Honor, this is page 72. اس میں 90% of these FIRs contain section 295A along with other sections of the PPC. So this question naturally was raised before the FIA in our meeting on 14th of December, that do you comply with the provisions of
section 156A, which requires permission of the federal or provincial government, 196. and section 196, which requires the investigation to be carried out by a senior officer. So, Your Honor, my contention is that since a judicial commission or a JIT or this honorable court would look at whether due process violations that are basically tantamount to destroying the entire superstructure of an investigation, whether such due process violations have been taking place in the investigative process, this is a very relevant question for this proceeding. If there, I don't understand why is it relevant for my proceeding. Well, I may need to see, but what I don't understand is that if this principle that the superstructure of an entire case built on an investigation carried out by an unauthorized officer falls down. I mean, we quit people left, right, center on this basis. Falls down. And there is a lot of wisdom in it, why this is there. It is not just there کہ جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ایک کانسٹیبل نے تفتیش کر لی یا ASI نے تفتیش کر لی. There's a lot of wisdom in there. کہ why some offences are made cognizable, some are made non-cognizable. Right? If we start going into that, for instance, offences committed during the course of marriage between a wife and a husband are non-cognizable for a very good reason. My lord, اس میں ایک سبمیشن ہے کہ جو دونوں رپورٹس ہیں, جو پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے اور جو NCHR کی رپورٹ ہے, ان دونوں میں FIA کی کنائمنس کا ذکر کیا گیا ہے. اینڈ FIA از دا لا انفورسمنٹ ایجنسی جس نے وائلیشن آف دی ڈیو پروسیس کی ہے, جس نے یہ پری ریکوزٹ پورے نہیں کیے, جس نے 196 کی سینکشن obtain نہیں کی, جس نے 156A کی انویسٹیگیشن جس کے تحت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی. That is why this is relevant, sir. دیکھیں نا, میں بھی اب اس کے دو آنسرز ہیں. ایک یہ کہ وہ میلافائڈ ہی کر رہے تھے, دوسرا آنسر یہ ہے کہ وہ جینوئنلی دے بلیو, جیسے راؤ صاحب از سیئنگ, دے جینوئنلی بلیو کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں. سر ہمارا کیس ہی یہ ہے کہ وہ میلافائڈ ہی کر رہے تھے. آپ کا کیس یہ ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے دو پوائنٹس آف آنسر ہو سکتے ہیں. اب جب تک ایک کمپیٹنٹ کورٹ اس کویسچن آف لا کو سیٹل نہیں کر دیتی, تب تک یہ ایمبیگوٹی جو یہ جس طرح سے یہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں, FIA کر رہے ہیں, وہ رہے گا. رائٹ, تو مے بی an FIA officer thinks کہ جی he can after this 3-member bench judgment. So the way forward would have been for some petition to have been filed, either a writ or a quashment petition, and then walk the court through these and then take it all the way to a larger bench if needed. That's would have been the way forward, but that way forward has not been adopted. So اسی بنیاد پہ جناب نے کل فرمایا تھا کہ آپ لوگوں نے کویشمنٹ یا 265K کی پٹیشن کیوں نہیں دائر کی تھی, اس لیے یہ ریلیونٹ ہے. میں نے کل ساری ڈیٹیلز پرووائڈ کر دی تھی AG صاحب کو کہ وہ ہماری جو پٹیشن, جو کویشمنٹ اور 265K جو ڈسمس ہوئی اور جو پینڈنگ, اسی بنیاد پہ ہم نے وہ دائر کی کہ 196 156A CRPC کی. اور یہ بیل اپلیکیشن میں ہوا, یہ سر یہ بیل میں ہوا, یہ ادھر تو بیل میں کہاں 196 آنا تھا سر. میری ریکویسٹ پہ یہ نہیں بنا تھا, یہ لارجر بینچ بھی دوسری سائڈ کی ریکویسٹ پہ تھا. اور مائی لارڈ یہ پیرا نمبر 15 ہے مینورٹی ریویو کا, یہ میں نے نکال کے دے دیا سر, جہاں پہ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے وہاں. کون سے جی؟ پیج 12 پہ اس ججمنٹ کی. پیراگراف نمبر 15 ہے سر. یہ اگر یہ وہاں ڈسکس ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ لارجر بینچ کے سامنے پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے سر. پیج نمبر 40 ہے, ججمنٹ کا پیج نمبر 40 لکھا ہوا ہے. یہ وہ میں نے وہ مینورٹی ویو کا وہ مجھے ہوٹل میں. And my lord, he is referring to the dissenting note. سیکوینس وائز دی ہوئی سر. Sale any provision of the blasphemy laws
In fact, the subject matter of my report is the entrapment of individuals, the process whereby accused persons were privately arrested, their phones were privately confiscated, an FIR was registered in collusion with the private entity or private persons, and this is all tantamount to an infringement of fundamental rights of those accused persons. And the next question. And the next question. Yes. And the next question, Your Honor, is that why did NCHR not investigate this matter further? Your Honor, there are 6 reasons behind this, and the most important one is, and I would like to clarify what I said yesterday. In fact, I would like to add on that. Section 17 is the section that pertains to. Your Honor, first I'd like to clarify the distinction between an investigation and an inquiry. This is as per the judgment of the Honorable Lahore High Court, Mohammed Bilal Nawaz versus Director General, Federal Investigative Agency. This is PLD 2024, Lahore, page 584. Your Honor, I have reproduced the relevant part on page number 4 of my submissions. In summary, inquiry and investigation are distinct processes within legal proceedings, each serving specific purposes. An inquiry refers to a preliminary examination or fact-finding process conducted by a designated authority or agency to gather information regarding a particular matter. It aims to assess the situation and determine whether further legal action is warranted. Inquiries vary in scope and formality, ranging from informal discussions to formal hearings. On the other hand, an investigation involves a detailed examination of a subject matter allegation to gather evidence and determine its truth or validity. Investigations are conducted by law enforcement agencies or authorized entities to collect evidence, identify suspects, and gather information for legal proceedings. Although both procedures entail scrutinizing facts and evidence, inquiries are preliminary, primarily focusing on information gathering. In contrast, investigations are more thorough and structured. Here explicitly, I've read it. That's a yes, good. Your Honor, ab iske baad, there is also That's a plausible explanation. Your Honor, there is also a provision in the NCHR Act pertaining to investigations. I'd like to read that provision because there is a very important caveat in that provision. Subject to their concurrence. Subject to their And you've concurrence. already explained that But why. Your Honor, and my contention from the outset has been that the NCHR inquiry was not supported or cooperated by the law enforcement agencies, because my contention has been that law enforcement agencies are colluded with private entities. So, You've roped the entire agency with that. my point is that the agency in There particular, would have been my apologies, Your Honor, I mean the some officers Yes. there may have colluded. This is how you must condition, qualify your Yes, statement. I आपने पूरी apologize. FIA को रगड़ दी. I apologize, Your Honor. I qualify my statement that there was some collusion by the particular individuals in these law enforcement agencies, but enough to The deter. point, Anasab, Yes. is this, that you have given a reason, a plausible reason, why you did not escalate to the investigative level, and your answer is, firstly, it is subject to their concurrence, and B, since they had not been very cooperative during their inquiry, you were not at all hopeful of their concurrence coming through. Yes. That is a plausible reason. That's a, you And, don't. and Your Honor, an inquiry was deemed sufficient within the powers of NCHR to gather the relevant facts and produce a veritable report in order for the government to proceed further. This is number 3 of the reasons that why an inquiry was supported. Your Honor, iske baad, the inquiry itself, Your Honor, my submissions are very clear that the inquiry mandated NCHR officers to visit jails, meet these prisoners, hold a public hearing, hold hearings with law enforcement, members of the FIA, and the powers of NCHR to conduct an inquiry were deemed sufficient to gather enough evidence to produce a report, which is why an inquiry was supported. Ab iske baad, Your Honor, there is a specific provision in the NCHR Act which is steps after an inquiry. This is also very important, Your Honor. This is on page 33 of my reply and page 6 of my submissions, Your Honor. I have again reproduced the relevant part. Page 6, Your Honor. The Commission may take any of the following, amongst others, steps upon the completion of an inquiry held under this Act, namely A. Your Honor, this A is the most important and A is the one that I followed.
where the inquiry discloses commission of violation of human rights or negligence in the prevention of violation of human rights by a public servant, it may recommend to the concerned government or authority the initiation of proceedings for prosecution or such other action as the commission may deem fit against the concerned person or persons. Your Honor, at the time of the inquiry, most of the challans had not been submitted in the pending cases. So at that time, a JIT was recommended in my recommendations for the specific purpose that those same FIRs that have been registered, a JIT should be formed and an investigation should be done in those FIRs. But those circumstances have changed now. At this stage, at the time of when you commenced the inquiry, when I commenced the inquiry and when you gave the numbers that you had about 334, which exponentially rose to, and at that time that you are saying the challans had not been submitted. Your Honor, at that time most of the challans had not been submitted, and a lot of information that has come forth in these proceedings pertaining to statements given by accused during their trials, I was not privy to that information. I could not be privy to that information because at that time those trials had not concluded or had not even commenced. So you recommended JITs in those FIRs. A JIT for all of the investigation of the entire All registered those FIR. FIRs. Yes. But now you say you do not support that? I do not support that. Now my contention is that a judicial commission under the Inquiry of Commission Acts would be a more suitable remedy or a more suitable approach. Why? Your Honor, one of the reasons is that past conduct of these agencies in cooperating with NCHR has led NCHR to believe that a JIT would not be completely impartial or objective, especially because there is a chance that the findings would support action against some members of the FIA. Okay. Secondly, Your Honor, there is this issue is much broader now. This issue contains questions which go beyond the FIRs and the accused persons who were registered. It requires a judicial application, a judicial mind to apply itself to all of these facts and circumstances. It also requires some level of a chance to all concerned stakeholders to appear and be cross-examined and present their view, and then finally it requires a person who is trained in the legal expertise to sniff out the lacunas, if any, in the process of the law, not the law itself but the process of the law. An example has just been presented before Your Honor that there is ambiguity in the application of section 196 and section 156A. This is something that a JIT will not be able to probe into. This is not an application for an investigating officer to delve into and then provide recommendations. This is something which requires judicial juristic application, and which is why the present circumstances merit a judicial commission instead of a JIT. Your Honor, an objection was raised against a judicial commission by one of the counsels for the private respondents that under section 428 CRPC, which pertains to additional evidence in appeal, only a JIT report will be able to support an appeal in the future for the cases for the 40 convictions, for example, that have already taken place. That is not my stance. I believe that a judicial commission report, findings in a judicial commission report are equally admissible in an appeal as additional evidence. There is no reason why a JIT report
would... Counsel, we don't need to go so far ahead. Your Honor, I'm only responding to an objection that was raised to a judicial commission. What we don't know. Yes. I don't know. We don't need to go so far ahead. The appellate court will decide, if an application is made, whether it is to be admitted or not. I mean, to proceed on the premise that the number one, it rests on a premise, an unverified one, that the commission's findings would definitely be favorable to all the accused, which may not be the case. Yes, Your Honor. And the second unverified assumption is that it would definitely be admitted in evidence or brought for evidence. It may not be, so that is too far out in the future. Yes, Your Honor, but this is, as far as the objections that I have noted against the formation of the commission, this was one of those objections which was very strongly and vehemently asserted by one of the private respondents, that if even one person is not guilty and has been wrongfully convicted, then this court should consider that a JIT would be a more equitable remedy instead of a commission. I just want to clarify, and in my opinion, there is no reason why a JIT report would be more beneficial to remedy a miscarriage of justice instead of a commission. I need to say it quite expressly because this is a pivot of the respondents' arguments before this court. Their assumption or their apprehension or their perception is that somehow the members of the commission, whoever would be chosen, would be influenced by the, if I may use so, some anti-blasphemy bloc. But they are absolutely convinced that the members of the JIT will not be, could not be. Why do they think that a retired judge of a superior court of the country, a very senior, as hinted or recommended in the earliest order, a very senior executive or expert in the IT industry, a very well-respected scholar, religious scholar, engaged in public welfare works, all of these people would play into the hands of the anti-blasphemy bloc. This is their premise. But a director of FIA, an SP of the police, another SP of another department, another investigation agency, they will not. What is the how do you address, what do you say about the logical premise of this? Your Honor, it stems from faith of the of one side of this controversy in the past conduct of FIA individuals, which has supported, and the prima facie evidence before Your Honor is conclusive in some respects that there has been some haste that has been shown. Some of the counsels stand here and say, if my recollection does not betray me, that they would not object to the commission if they had if they were sure that the commission would not be hijacked. And it was on that basis that the very first order was written. Yes, Your Honor. It actually records those those stance taken by the counsels for the respondents. If you read that, it says that. Your Honor, I second the respondents in that assertion that if there is and Your Honor has already passed an order, a very comprehensive order in which such guarantees were proposed by Your Honor, and I second both the private respondents in their assertion that a commission should be impartial, objective, and as far as possible such safeguards should be ensured. And Your Honor has already in the TORs that Your Honor recommended and asked the federal government to look into, those TORs were very conclusive. Some of the
the terms of reference of the commission were also there was a point that was added that the commission should look into the anti-blasphemy gang group, if there is any foreign fundings that they've been receiving, and should also probe into those questions and take necessary action against those individuals. And NCHR seconds that as well, because that is in line with our third recommendation, that a commission should not only look into conduct that is basically entrapping young individuals. The commission should also look into questions where foreign funded agents or people are being supported by anti-state individuals or groups or organizations to support blasphemy. I think the commission should equally look into both of these questions, and this is, again I reiterate, in line with recommendation number 3 of the NCHR report. But Your Honor, again I would stress that this is a more suitable exercise for a judicial commission, because all of these questions, apart from the other expertise that Your Honor has gracefully recommended, I would say that this is a judicial application. This is not an investigative exercise. This is not something that requires an investigating officer to look into. A lot of these entail juristic questions, interpretation of laws, interpretation of provisions. I think the it cannot be compartmentalized. The exercise that the commission will undertake, if it does, cannot be compartmentalized easily into investigative versus judicial. I don't think so. So it would be a mix of all these. Anyway, I'm sorry. Your Honor, secondly, next thing I want you to do is, when the petitioners' counsels take the rostrum, I want you to identify for me 5 instances from the materials that to you are the most glaring or obvious instances of a claim for entrapment as you make. Right? The 5 most glaring ones. yes, Your And Honor. you would walk me through those, who the complainants were, how do the petitioners claim that the entrapment occurred, did they take that defense before the court, before the IO, and if need be. Your Honor, there are 3 instances which I can highlight right No, now. not right now, not right Okay. now. I want you to, a lot will turn on this, right? Yes, Your for the court to form a perception as to whether there is a smoking gun out there. And therefore, the 5 instances that you choose, you ought to choose. You have heard the submissions of the Respondents' Counsel at quite some length, where they're coming from, and now I need to understand from you why you rely on those 5 instances as raising a reasonable prospect Yes, Your of Honor. some entrapment, right? So we will leave it at that today, and we will start on Monday again, the same time, 10:45, and आपकी तरफ से कौन रह गए हैं राव साहब? सर, एक तो कामरान साहब और अली चंदेरी साहब और कामरान साहब। चलिए, उनको मैं सुन लूँगा बाद में, उनके सबमिशन हो जाएंगे, तो मंडे को आप शुरू करें जी। सर, ये और किस्म का केस है, इसमें बीच में उनकी भी सबमिशन है, वो भी हम सुन लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। सर, एक इजाज़त अगर आप दें, वो कहते हैं इंक्वायरी हुई, इस रिपोर्ट के ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ है सर, जो इनकी है उसमें तो तमाम के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी कौन सी हुई सर? चलिए, इन्वेस्टिगेशन और कमेंट्स की हद तक तो ये JIT पे थे, आज ये इनके पास कौन सा लेटर आ गया कि ये कहते हैं कि जनाब वो कमीशन होना चाहिए, और वो भी जुडिशियल कमीशन, हाई लेवल का कमीशन। ऑन माय टर्न आई विल असिस्ट द कोर्ट कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले के ऊपर तश्कील दी ही नहीं जा सकती।
سر میرا تو یہ ویو ہی نہیں ہے کہ جی آئی ٹی بننی چاہیے. میرا تو I've attached letters with my کمال ہے کاؤنسلز آپ کدھر سے ابھی سے شروع ہو گئے ہیں راؤ صاحب؟ آپ کے خیال میں نہیں سر میں بالکل بھی نہیں, میں نے تو اسی لیے آپ سے پوچھا تھا کہ میں صرف اس حد تک بات آپ کے نالج میں لے آؤں سر. بعد میں دیکھیں گے اس کے اوپر, بعد میں دیکھیں. ٹھیک ہے جی. سو لکھیے جناب مسٹر انس فورن سی ایچ آر has completed his submissions and given an updated set of his written submissions which is placed on record. Now to come up for learned counsels for the petitioners on Monday, Tarikh Likke at 10:45 a.m. Thank you. Grateful. And PPC or any other law committed in one transaction, similarly offences under both these statutes can be jointly tried by the designated ordinary criminal courts. However, the allegation of the commission of offence under PICA is sine qua non for taking cognizance of offence mentioned in any other law. اب یہ کرتے کیا ہے کہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن بنانے کے لیے اس میں 11 PICA ایف آئی آر میں اس کو انووک کرتے ہیں جو ہیٹ سپیچ کو کرمنلائز کرتا ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جورسڈکشن بنانے کے لیے انووک کرتے ہیں. اگر سرکمسٹانسز ڈسکلوز کر رہے ہیں کہ ایک offence under another statute commit ہوا ہے تو وہ تو لگے گا نا. یہ تو بات نہیں ہے. آپ اگر آپ My argument 468 471 ہوتا ہے اور پریونشن آف کرپشن ایکٹ کا بھی offence اس میں آتا ہے تو وہ پی سی اے کا بھی سیکشن تو لگتا ہے. یہ بات نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کاؤنسل نے یہ بات کی that a 3-member bench held that section 196 and 156A CRPC are not applicable. Has this been held by this? No, not at all. میں اس کی فائنل جو ڈائریکشنز ہے وہی میں پڑھ رہا ہوں. یہ سر آپ بتائیں گے مجھے راؤ صاحب یہ آپ نے کس بیسس پہ؟ جی میں عرض کرتا ہوں سر. اس کے اندر پیکا کی جورسڈکشن ایشو یہ تھا کہ پیکا کے ساتھ پی پی سی نہیں لگ سکتی, اسپیشل لا ہے. جب یہ ہیلڈ ہو گیا کہ پیکا کے ساتھ پی پی سی ڈیل ہوگی اور اسپیشل لا پرویل کرے گا تو اسپیشل لا کے پروسیجر کے مطابق جو پرمیشنز ہے سی آر پی سی دیٹ واز اے جنرل لا. میں آپ کی یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں. قانون میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قانون نے یہ کہہ دیا کہ ایک offence نان کوگنیزیبل ہے, ٹھیک ہے جی, ایک offence ہی نان کوگنیزیبل ہے اور وہ اس کی انویسٹیگیشن وہ والا offence فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر نہیں کرے گا تو کیا پیکا کا سیکشن یا کوئی اور قانون جو کہ کوگنیزیبل سیکشن لگنے سے مجھے قانون ایک ججمنٹ بتا دیں جو یہ بات کہتی ہو کہ اس کے نتیجے میں جو نان کوگنیزیبل offence ہے وہ کوگنیزیبل ہو جائے گا؟ میں عرض کر دیتا ہوں سر. راؤ صاحب جی میں ہو جائے میری بات سنیں. جی ایک ریڈنگ اخذ کرنا اور ریشو آف اے کیس میں بہت فرق ہے. میں عرض کرتا ہوں سر. جو 3-member bench کا کوشچن تھا میں نے ابھی تک ججمنٹ دیکھی نہیں. جی وہ ایجی صاحب نے رکھی ہوئی ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیا اس 3-member bench ججمنٹ میں یہ سوال موجود تھا عدالت کے سامنے؟ جی موجود کہ نان کوگنیزیبل offence without the permission of the federal government and جو ہے وہ کوگنیزیبل بن جاتا ہے اگر اس کے ساتھ ایک کوگنیزیبل offence لگا دیا جائے. کیا یہ سوال عدالت کے سامنے موجود تھا؟ جی یہ موجود تھا. اور مجھے راؤ صاحب سے جو اس میں 2 ویو ہیں سر اس ججمنٹ میں. ایک ویو ہے جہاں پہ 3 آنریبل ممبرز کر رہے ہیں. ختم کر دیتے ہیں اس کو. دکھائیے سر وہ کیونکہ ایجی صاحب میرے خیال میں باہر ہیں, انہوں نے کچھ اور جو سنگل ویو ہے سر اس کا پیرا نمبر 12 دیکھ لیں گے آپ. اگر یہ وہاں ڈسکس ہی نہیں تھا تو پھر سنگل ممبر بینچ جو ہیں انہوں نے وہ ایشو کیسے ریز کر دیا سر وہاں پہ. اگر پیرا نمبر 12 اگر ملاحظہ فرمائیں گے منیورٹی ویو کا سر. ملٹ پیج 24 پہ جو ہولڈ کیا گیا دیٹ از ایٹ پیج 24. اور سر جو میں عرض کر رہا تھا کہ جب اسپیشل پروسیجر ہوگا تو جرنل نہیں اسپیشل پرویل کرے گا. اور اب سی آر پی سی جو ہے وہ جرنل لا ہے جبکہ پیکا اور پیکی رولز جو ہیں سر وہ اسپیشل لا ہیں تو ان کے مطابق ہی ڈیل ہوگا. اور
44 میں ادروائز یہ ڈیزگنیشن کر دی گئی, فیڈرل بورڈ کی پرمیشن ہو گئی ہے سر. میں نے چونکہ نہیں پڑھی, سو آئی ایم ناٹ پرسویڈڈ بائی دس کہ ایک offense